السلام علیکم۔ گل ازر خطا مختار، نازک بدن نیرا بدن نیرا بدن نیرا بدن نیرا، بلبل ز تو مختار، شیری سخن نیرا سخن نیرا سخن نیرا سخن نیرا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویورز، معجزات نبوی کے دوسرے حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ ولادت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت ایسے عجیب واقعات بطور علامات کے ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سر زمین عرب کا سر سبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسریٰ کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبے چوڑے بحیرہ ساوا کا یکایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو۔ اس روز سورج کو عظیم نور پہنایا گیا۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب میں سیر کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرند و پرند کے سامنے پیش کرواؤ۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلق، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کی قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحہ کے بعد میرے سپرد کر دیا۔ حضرت عثمان بن العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت بی بی آمنہ کے پاس موجود تھیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے معمور ہو گیا اور ستارے اس قدر قریب آ گئے کہ گمان ہوا کہ ستارے زمین پر آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں ایک اور معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا بھی ہے۔ اعلان نبوت کو 8 سال گزر چکے تھے۔ ایک رات ابو جہل ایک بہت بڑے یہودی عالم اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور تلوار لہراتے ہوئے کہا، تم سے پہلے نبیوں نے معجزات دکھائے ہیں، تم بھی کوئی معجزہ دکھاؤ۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم معجزہ دیکھ کر ایمان لے آؤ گے؟ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ ابو جہل سوچ میں پڑ گیا تو یہودی عالم نے کہا، آسمان پر جادو نہیں چلتا۔ آسمان پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ حضور پاک نے اپنی انگلی کا اشارہ چاند کی جانب کیا تو چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ چاند کا ایک حصہ ایک جبل کے اوپر اور دوسرا حصہ دوسرے جبل پر گر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ انگلی کا اشارہ کیا تو چاند دوبارہ سے اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ یہ دیکھ کر یہودی عالم فوراً ہی ایمان لے آیا، لیکن ابو جہل نے کہا، اعوذ باللہ، جادو سے ہماری آنکھیں باندھ دی ہیں۔ ایک اور معجزہ، بارش کا وسیلہ۔ خشک سالی کی وجہ سے جب مکہ میں قحط پڑ گیا تو لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، یا ابو طالب، بچے قحط کی وجہ سے بھوک سے رو رہے ہیں، کعبے میں چل کر دعا کیجیے۔ کم سن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کعبہ میں آ کر دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش برسی۔ حضرت ابو طالب نے آپ کی شان میں یہ شعر کہا، وہ خوبصورت چہرہ جس کے فیضان سے بارش برستی ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی وہاں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تمہیں کیا چیز یہاں لائی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور رسول کی محبت۔ اس سے قبل حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر یہی جواب دے چکے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 یا 9 کنکریاں ہاتھ میں لیں تو ان کنکریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں تسبیح پڑھی، جس کی آواز شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کنکریاں علیحدہ علیحدہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ہاتھوں میں دیں تو کنکریوں نے سب کے ہاتھوں میں تسبیح پڑھی۔ پہاڑ موم بن گیا۔ ایک نجومی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر تشریف فرما تھے۔ نجومی نے عرض کیا کہ اگر آپ کے پیر کے نیچے پہاڑ موم کی طرح نرم ہو جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیر پہاڑ پر رکھا تو پہاڑ نرم ہو گیا۔ نجومی نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایمان لے آیا۔ نجومی نے بتایا، آسمان پر ایک ستارہ ایسا ہے کہ جب وہ کسی کے سر پر سایہ فگن ہوتا ہے تو اس شخص کے پیر کے نیچے پہاڑ موم بن جاتا ہے۔ اس مقام تک ستارے پہنچنے میں 1,00,000 سال کا وقفہ چاہیے تھا۔ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر اٹھا کر پہاڑ پر رکھا، ستارہ تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر آ گیا اور واپس چلا گیا۔ ایک اور معجزہ، کھجور کی تلوار۔ غزوہ بدر میں حضرت عکاشہ بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی تھی۔ آپ نے وہ چھڑی حضرت عکاشہ کو دے کر فرمایا، عکاشہ جاؤ، جنگ جاری رکھو۔ حضرت عکاشہ نے چھڑی ہاتھ میں لی تو وہ مضبوط، چمکدار اور تیز دھار تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ نے جنگ بدر کی فتح تک اس تلوار کو استعمال کیا۔ اس تلوار کا نام العون تھا۔ غزوہ بدر کے دوران ایک اور صحابی مسلمہ بن اسلم کی تلوار ٹوٹ جانے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی تازہ ٹہنی عنایت کی جو تیز دھار تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت عبداللہ کی تلوار ایک جنگ کے دوران ٹوٹ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طلب کر کے کھجور کی شاخ عنایت کی اور دشمنوں پر حملے کا حکم دیا۔ کھجور کی ٹہنی تلوار بن گئی۔ اس تلوار کا نام ارجون ہے۔
ویورز، حضور پاک کی پوری زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے، اور وہی بات کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں سب کا احاطہ ناممکن ہے۔ بس ایسا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات و تعلیمات کے سائے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔